السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، خیر سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لوگ کہ پیسہ اگر محنت سے ملتا تو سب سے زیادہ غریب کے پاس ہوتا، کیونکہ غریب جو ہے سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، مزدور کے پاس ہوتا۔ تو یہ ایک اللہ کی نعمت بھی ہے اگر کسی کو مل جائے، کیونکہ نعمت اسی کی وجہ سے ہے کہ وہ نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، تو اس سے جو ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک نعمت بھی ہے۔ اور یہ دوسری بات یہ کہ یہ ایک بری چیز بھی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو، کیونکہ دکھ کے وقت جو ہے اللہ یاد آتا ہے پھر، اور جب سکھ ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، ہر چیز کا شوق پورا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے انسان غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے، زنا، شراب، جوا، غلط کام، کیونکہ پیسہ۔ اور کچھ لوگ ہیں جو پیسے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا بھی انہوں کی بن جاتی ہے اور آخرت بھی انہوں کی بن جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے اور بری چیز بھی ہے، اللہ کی طرف سے ناراضگی کی وجہ بھی یہ ہے۔ جیسے کہ یہ قارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم جو ہے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے پیسہ مال دے کر، تو تم بھی اللہ کی مخلوق کے اوپر احسان کرو، انہوں کی مدد کرو، غریب غربا ہے۔ تو قارون نے کیا کہا؟ قارون نے کہا کہ نہیں، اللہ کی نعمت کی طرف سے، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ 300 خچر تھے، اونٹ تھے جو اس کی خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے، 300۔ تو اتنا اللہ نے اس کو نوازا تھا، تو وہ کہنے لگا نہیں، میں نے تو اپنی محنت سے کمایا ہے، میں کیوں زکوٰۃ دوں؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار کہا، دوسری بار کہا، پھر قارون نے کیا کیا کہ اپنے جو لوگ تھے ان کو بلوا کے انہوں سے کہا کہ تمہارا جو مال ہے میرے پاس، تمہارا جو مال ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ ان میں سے غریب کو دو، دوسرے لوگوں کو دو۔ تو وہ غصے ہو گئے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ تم کسی بدکار عورت کو لے کر آؤ اور ہم تہمت لگائیں گے، الزام لگائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے ایک بدکار عورت لے کر آئے اور پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ اگر کسی مرد سے یا عورت سے زنا ہو جائے تو وہ کیا کرے، کیا کر سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ اس کی سزا کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو پتھر مار کے اس کو مار دو، سزا اس کی یہ ہے کہ موت۔ تو جب وہ عورت آئی اس کے سامنے، تو سارا اس ٹائم میں مخلوق تھی بہت، قارون کے بھی لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی ساتھ تھے بہت لوگ، تو سارے اکٹھے ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگا کہ یہ عورت جو ہے آپ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ زنا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واسطہ دیا، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ سچ بولو، سچ بتاؤ، جو بات بھی ہے سچ بتاؤ۔ میں نے پانی کو پتھر بنایا، اس کے اوپر مخلوق کو نکال کے لایا میں ادھر، اور میں اللہ کا نبی ہوں، جو بھی بات ہے تم صحیح کہنا، سچ کہنا۔ تو وہ عورت جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دہشت سے ڈر گئی، تو وہ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ قارون نے مجھے کچھ پیسے دیے ہیں، مال کھلایا، اور انہوں نے کہا کہ تہمت الزام لگاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اوپر اٹھائے، اے اللہ اب تو ہی اس کو سزا دے۔ تو جب اس کو سزا ملی تو ایسی سزا ملی کہ زمین اس کو جو نگلنا شروع کیا، زمین اس کا مال ملکیت، جو بھی لوگ تھے اس کے ساتھ، جو اس کی لوگ تھے، ساتھی تھے اس کے، ساروں کو زمین نے نگلنا شروع کیا۔ تو ایسا نکلنا شروع کیا کہ کہتے ہیں کہ قیامت تک اس کو زمین نگلتی رہے گی، وہ نیچے جا رہے ہیں۔
سارا مال ملکیت کس وجہ سے گیا؟ مال کی وجہ سے، ملکیت کی وجہ سے۔ تو یہ ایک اچھی چیز بھی ہے اور ایک بری چیز بھی ہے۔ اگر آپ نیک کام کرتے ہو، جیسے کہ مسجد شریف ہو گئی، جیسے کوئی وہ بنوا دی، کوئی اللہ کا نیک کام کیا، اللہ کا گھر بنوایا، تو اسی وجہ سے جو یہ ایک نیک چیز بھی ہے، اچھی چیز بھی ہے، تو یہ انسان کا سہارا بھی بن سکتا ہے۔ ایک انسان مر گیا تو جب وہ مرا تو قبر میں اس کے اوپر عذاب تھا بہت۔ جب اس کے اوپر عذاب تھا تو ایک دن جو ہے اس کے اوپر سے عذاب ایک دم ہی کم ہو گیا۔ تو عذاب جیسے کم ہوا تو وہ حیران ہو گیا، اس نے بولا اے اللہ، میرے اوپر اتنی تکلیف تھی، اتنا عذاب تھا، یہ کیسے ایک دم کم ہو گیا؟ تو اللہ پاک کی طرف سے اس کو حکم ہوا کہ تم دنیا میں تھے جب تو تمہارا ایک بچہ ہوا تھا، اور وہ بچہ جو ہے جا کے تمہاری گھر والی نے جا کے مسجد شریف میں چھوڑا۔ تو اس بچے نے جب پہلے شروعات کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو جب اس بچے نے رحمان الرحیم کہا تو میں اتنا ظالم تو نہیں کہ تمہارے اوپر اور اس کا بیٹا جو ہے وہ مجھے رحمان الرحیم کہے اور میں اس کے والد کے اوپر ظلم کروں، تو اس وجہ سے جو ہے میں نے تیری بخشش کر دی۔ تو بھائی بہت سے کام ہیں جو پیچھے چھوڑنے کی وجہ سے انسان کی بخشش ہو سکتی ہے، اور بہت سے کام ہیں جو انسان کے نیک کام بھی ہو پانی ہو جاتے، پانی میں رلا دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کو مانو، نیک کام کرو، ایسے کام کرو، مسجد شریف بنواؤ، نیک کام کرو جتنا ہو سکے، جو آپ کی سمجھ میں آئے، غریب غربا کی مدد کرو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، کیونکہ یہ قبر میں کام آئیں گے۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، 4 دنوں کی زندگی ہے، ایک دن اس سے ہمیں جانا ہے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، حفظ و امان رکھے، اور یہ آج کا ہمارا بلاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور تھوڑا بہت سبسکرائب بھی کر دیا کریں، کیونکہ سبسکرائب کرنے سے میری ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ حافظ۔